أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من طغى بس جس کسی نے سرکشی کی وآثر الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی فإن الجحیم ہی المأوى تو یقیناً جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور اپنے نفس کو بری خواہشوں سے روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ جو آدمی حد سے گزرے گا جیسے بیل جوئے میں سے اپنا سر نکال لیتا ہے ویسے ہی یہ بندہ اللہ کے احکام کی پابندی سے جان چھڑا کر اپنی مرضی پر زندگی گزارتا ہے فرمایا دو کام جس نے کیے اسے جہنم میں جانا ہوگا ایک تو یہ کہ جو حد سے گزرے گا سرکشی کرے گا نافرمانی کرے گا جو کرنے کے کام ہیں انہیں نہیں کرے گا اور جن سے رکنے کا حکم ہے ان کاموں کو کرے گا وآثر الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے گا مطلب یہ کہ دنیا کا فائدہ اگر حاصل ہوتا ہو یا دنیا کی لذت حاصل ہوتی ہو ناجائز طریقے سے تو وہ یہ دیکھے بغیر کہ آخرت میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا وہ اس حرام لذت کو یا حرام پیسے کو اپنی جیب میں ڈال لے گا اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ میرے اس عمل کا آخرت میں مجھ پر کیا اثر ہے وآثر الحیات الدنیا یعنی اس نے دنیا کی زندگی گزاری آخرت سے غافل ہو کر فإن الجحیم ہی المأویٰ تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے اصل میں یہ تھا فإن الجحیم ہی مأواہ تو جو ضمیر ہے ہا کی اس کو حذف کر کے اس کے بدلے میں الف لام لگا دیا ماوا پر ہی المأویٰ یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روک لیا نفس کی جائز خواہشیں تو انسان حدود شریعت میں رہ کر پوری کر سکتا ہے لیکن ایسی خواہشات جو شریعت کے مخالف ہوں ان کو پورا کرنا انسان کے لیے بہت خطرناک ہے سورۃ الرحمن میں اللہ پاک نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں اور حضرت سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ ترک الہوا مفتاح الجنہ، نفس کی خواہش کو روک لینا یہ جنت کی چابی ہے۔ ایک انسان گناہ کرنے پر قادر ہو جائے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، پورا موقع اس کو گناہ کا میسر ہے، لیکن وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اور گناہ کرنے سے انکار کر، تو فرمایا کہ ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کب ہے اس کا واقع ہونا۔ فیم انت من ذکراہا، آپ اس کے ذکر سے کس خیال میں ہیں۔ الی ربک منتہاہا، اس کے علم کی انتہا تو آپ کے رب کی طرف ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو قیامت سے ڈرتا ہو۔ کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ جس دن وہ اسے دیکھیں گے۔ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، تو یوں محسوس کریں گے کہ وہ دنیا میں ایک دن کا پچھلا حصہ یا پہلا حصہ رہے ہیں۔ فرمایا یہ بار بار آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب ہوگی۔ مرسا کہتے ہیں کشتی کے لنگر انداز ہونے کی جگہ کو، مرسا السفینہ، ساحل جہاں کشتی لنگر انداز ہوتی ہے۔ گویا قیامت ایک بڑی کشتی ہے جو سمندر میں چل رہی ہے، تو وہ کہتے تھے یہ کب کنارے پر لگے گی تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ تو فرمایا فیما انت من ذکراہا، اے میرے حبیب آپ کا اس کے ذکر سے کوئی تعلق نہیں۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ جب وہ بار بار پوچھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پوچھتے کہ یا اللہ قیامت کب ہے، تو اللہ نے فرمایا فیم انت من ذکراہا، آپ کا اس کے ذکر سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ الی ربک منتہاہا، اس کا علم صرف آخر میں اللہ کے پاس ہے، درمیان میں جتنے ہیں سب بے علم ہیں۔ جبریل امین نے جب آ کے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اخبرنی عن الساعۃ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کب واقع ہونے والی ہے، تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے اسے بھی نہیں پتا اور پوچھنے والے کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کا علم اللہ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ اس شخص کو ڈراتے ہیں جو قیامت سے ڈرے۔ ڈراتے تو آپ سب کو ہیں، جو ڈرے اس کو بھی، جو نہ ڈرے اس کو بھی، لیکن مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈرانے کا فائدہ اسی کو ہوگا جو قیامت کے آنے سے ڈرتا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینے سے خوف زدہ ہے۔ کأنہم یوم یرونہا، جس دن وہ اسے دیکھیں گے تو یوں سمجھیں گے گویا کہ وہ دنیا میں یا قبر میں دن کا پچھلا پہر یا اگلا پہر اتنا ہی ٹھہرے ہیں بس۔ قیامت کا طویل اور ہولناک دن دیکھ کر انسان کو دنیا کی زندگی ایسے لگے گی
جیسے چند گھنٹے کی زندگی تھی یا چند لمحوں کی زندگی تھی۔ عشیہ کہتے ہیں زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کے وقت کو عشیہ کہتے ہیں، اور ضحیٰ کہتے ہیں سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے ڈھلنے تک کے وقت کو۔ تو انہیں یوں لگے گا کہ دنیا میں یا قبر میں بس اتنا ہی ٹائم ٹھہرے ہیں جتنا سورج کے طلوع سے سورج کے زوال تک وقت ہوتا ہے یا زوال سے غروب تک وقت ہوتا ہے، اور انسان کو اپنے سارے زندگی کے اعمال یاد آ جائیں گے اور لمبے لمبے واقعات ایک لمحے کے معلوم ہوں گے۔ ایسا لگے گا کہ جیسے چند ہی لمحے میں دنیا کی زندگی گزار کر ہم یہاں آ گئے۔ ترجمہ اقبال: فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو وہ شخص جس نے سرکشی اختیار کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے نفس کو ناجائز خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب ہے اس کا واقع ہونا۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، آپ اس کے ذکر سے کس خیال میں ہیں۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، آپ کے رب کی طرف ہی اس کے علم کی انتہا ہے۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو قیامت سے ڈر جائے۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا، گویا کہ جس دن وہ اسے دیکھیں گے، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، تو یوں محسوس کریں گے کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کا پچھلا پہر یا پہلا پہر۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و احسان سے آج 11 اگست 2025 کو سورۃ النازعات کی تفسیر ختم ہوئی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ عبس شروع ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔